بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے گزشتہ 2 ہفتے سے بیرون ملک کے سفر پر تھا۔ ساؤتھ افریقہ ایک ملک ہے، وہاں کے بزرگوار دین کافی عرصے سے ان کا اصرار تھا کہ یہاں پر حاضری دیں۔ بہرحال ان کی نیک دعوت کے پر اللہ نے حاضری کی توفیق بخشی۔ ان دنوں میں باہر کے سفر نکل رہا تھا آپریشن کے بعد میں، بس جان مدنی یا پھر یا لاہور سبق کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ من جانب اللہ کی شکل بن گئی، ان کو اصرار تھا، پھر ویزا بھی لگ گیا۔ پھر اس مبارک حدیث شریف پر عمل کرنے کی نیت سے حدیث شریف میں آتا ہے سافروا تصحوا، کہ تم سفر کرو تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، الحمدللہ۔ کل وہاں اندروں ملک میں بھی تقریباً مسلسل اسفار ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ صبح تقریباً خاص کو 3 بجے قریب واپسی ہوئی۔ کل تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے کا وہ سفر، 7-8 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ وہاں جہاز برق سے یہاں ابو ظہبی کے، پھر 3 گھنٹے کا وہاں سفر تھا، قیام تھا وہاں پر۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 3 گھنٹے کی فلائٹ لاہور کی تھی، صبح اللہ نے پھر پہنچا دی، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر گھر چلا گیا، وہاں کچھ آرام کیا 3-4 گھنٹے، اللہ نے توفیق دی۔ نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو آرام کے لیے بنایا۔ ہمارے بڑے عالم دین فرمانے لگے کہ سبات کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا۔ تو نیند کو بھی سبات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹوٹے ہوئے جسم کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ تھکاوٹ میں تھوڑا سا آرام کر لیں تو آپ دیکھ لیں طبیعت بالکل۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، باہرات نے لکھا ہے کہ سفر یہ فصل کا مقلوب ہے۔ فصل
قرآن پاک کی تفسیر ہے. تفسیر بخاری شریف کے میں کتاب و تفسیر شروع ہوتا ہے تو وہاں تک تفسیر کے بین اسطور میں لکھا ہوا تفسیر کا معنی ہے تکشیف، کھولنا. جیسے علم تفسیر کو بھی علم تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مراد ربانی کو کھول دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کو منشا کو کھول دیتی ہے کہ اس آیت سے اور قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کو کھول دیتی ہے. باہرات لکھا ہے کہ سفر یہ فصل کا مقلوب ہے کیونکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، فا سین را، تو سفر یہ فصل کا مقلوب ہے. سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر میں بھی جہان والوں کے حالات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جہان والوں کی عادات سامنے آ جاتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بیچارے اکرام بھی، مہمان کا جو اکرام ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق بیچارے بہت زیادہ اکرام کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. اپنی حیثیت کے مطابق وہاں کی جو بیکری کا سامان ہے، وہاں کی جو مسورات تھی وہ گھر میں بناتی تھی، بس تو سب کا کہتے ہیں باہر سے لے کر لیا، یہ گھر میں ہماری مسورات ہی بناتی ہیں. وہ سب چیزیں بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں ہیں. بہرحال سب میں اکرام کا جذبہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمایا. پھر بعض دفعہ دن میں کئی جگہوں میں حاضری ہوتی ہے، بیچارے وہ کہنے کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کچھ اکرام ہے. یہ یہاں پر پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ جائیں گے تھوڑا بہت وہ ضرور اپنا حیثیت کے مطابق اکرام کریں گے. وہاں بھی ایسے بیچارے وہ اپنا جہاں بھی جاتے ہو کچھ نہ کچھ اکرام کرتے ہیں. تو وہاں ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نے ایک مبارک ہے جملہ بڑا کام آتا ہے، حضرت ایک ملفوظ بڑا کام آتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے صوفی وہ ہے جو 100 گھروں میں کھائے پھر بھی بھوکا رہے. صوفی وہ ہے جو 100 گھروں میں کھائے پھر بھی بھوکا رہے. مقصد یہ ہے چلو یعنی چلو کوئی تھوڑا بہت ہے. اب بیچاروں نے محبت سے اکرام کیا ہے. بعض جگہوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری مسورات ہیں، پورا دن لگی رہتی ہیں اپنے وہ کھانے میں اور چیز کے تیار کرنے میں لگی رہتی ہیں. میں گجرانوالہ میں تھا، گجرانوالہ میں وہاں ایک جلسے میں حاضری تھی، ایک جگہ حاضری تھی، پھر آگے بھی ایک اور جگہ پہنچنا تھا. انہوں نے پھر ان کی گھر والی نے کچھ نہ کچھ اکرام کا بندوبست کر رکھا ہوں، لیکن میں آگے ایک جگہ پہنچنا تھا، جلدی تھی، میں ذرا یعنی بغیر وہاں گھر میں حاضری دی آگے چلا گیا. بعد میں مجھے وہ جو ان کے خام تھے جو دعوت دینے والے تھے، مجھے میرا کہنا میری گھر والی مجھ سے لڑ رہی تھی جاگنا کہ میں نے اتنا ہے اہتمام کیا ہے، آپ کیوں نہیں بلایا ان کو، آپ نے کیوں نہیں کہا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی جو گھر والے ہیں ان کے بلکہ مقولہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات، کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو 100 گھروں میں کھائے پھر بھی بھوکا رہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے اگر کوئی اندازہ ہو گئے کہ 1-2 جگہوں میں جانا ہے، حاضری دینی ہے وہاں پر، تو چلو، اور ہر ایک نے اکرام کا بندوبست کر رکھا ہے تو تھوڑا بہت کھا لیں، اور اتنا کھا لیں کہ اپنی طبیعت پر بھی کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، اور آگے کے لیے بھی گنجائش رکھ لیں. الحمدللہ. ہاں، اپنی طبیعت پر بھی کوئی بوجھ نہیں آئے گا، اور پھر اس میں ہے اور ایک ہے، اور اپنے جو میزبان ہیں ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہمارے میرے ساتھ بعض ساتھی کبھی سفر میں ہوتے ہیں، اب وہ ایک جگہ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اب آگے جا رہے ہیں کہتے ہیں گنجائش نہیں. میں کہ اللہ کے بندے اتنا کیوں کھایا آپ نے؟ تھوڑا کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. ہاں، ہم بلکہ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا یا اتنا کیوں کھایا آپ نے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں، ان کے گھر والوں کا بھی وہ ہم خیال رکھنا چاہیے. کسی نے دعوت کی تو میرے ساتھ ساتھی تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں مقابلہ شروع کر دیا. مجھے کوئی اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو ڈانٹا کہ یہ مقابلہ اپنے گھر پر کر دیا کرنا. یہ اپنے گھر پر کر دیا کرنا غلط بات ہوتی ہے. بعض بیاہ شادیوں میں بالکل نادان لوگ ہوتے ہیں، آگے مقابلہ کرتے ہیں وہاں پر، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کریں گے، ان کے جو برتن ہیں خالی کریں گے. غلط. اللہ اپنے آپ یہ سرحد وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں تو ان کا معمول یہی ہوتا ہے کہ مہمان کا بچا ہوا کھاتے ہیں. مہمان کا بچا ہوا ان کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو مہمان سے کھانا بچ جاتا ہے پھر وہ اپنا، بلکہ کئی دن تک یار جو بچا ہوا کھانا ہے نا محلے والوں میں تقسیم کرتے ہیں. میں کوئٹہ میں تھا تو وہاں پر کہنے لگے ہم تو مہمان کا بچا ہوا ایک دن نہیں بلکہ خود بھی کھاتے ہیں، محلے میں تقسیم کرتے ہیں، کئی دن تک کھاتے رہتے ہیں. سور المومن شفاء، سور المومن شفاء، مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے. یہ تو ہے نا، سور کا معنی جھوٹا بھی کر دیتے ہیں. ہمارے ایک نیک عالم دین فرمانے لگے جھوٹے میں تو کچھ جھوٹ کا بھی شاید ہے. ٹھیک ہے، مومن کا جھوٹا فرمایا، اس میں کچھ جھوٹ کی بھی یہ ہے، کچھ آمیزش ہے جھوٹ کی طرف بھی. اس کا اصل معنی یہ ہے کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، یہ معنی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال سے ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اکرام کا ہے کوئی اور آخر اور نہیں کمر کا مخندہ پیشانی سے پیش آ جانا. باہر سے مہمان آئے ان کا خیال رکھا کریں. یہ ہمارے طلباء سے بھی کرتے رہتا ہوں. بھائی یہ تو ہے میرا بھائی فاروق صاحب تعلیمی کے زمانے میں معمول رہا، چاہے کتنے ہی سخت مطالعے مصروف ہوتے، سامنے دیکھ لے گئے کوئی اپنے بزرگ آ گئے ہیں، تبلیغ جماعت والے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، بس کتاب بند کی اور آگے بڑھ کر دروازے میں پہنچتے، بھاگ کر دروازے میں پہنچتے اور ان کا سامان اٹھا لیتے، مسجد کونے میں رکھ دیتے اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیتے. یہ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، خوب محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، دعا تو ایک گنہگار سے گنہگار آدمی ہو ان کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعا بھی لگ جاتی ہے. وہ تو اللہ سب کی سنتے ہیں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. حق وہ ان کی صفت ہے، سمیع اس کی صفت ہے. جیسا وہ سن سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں سن سکتا. یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا ساڑی سنتا نہیں انہوں دی موڑتا نہیں. وہ اپنے ولیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ساڑی سنتا نہیں انہوں دی موڑتا نہیں. بھی اللہ کے بندو وہ سب کی سنتا ہے نا. ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. تو اپنے بزرگوں کی دعا لیا کریں. اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے. علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. یہ تو اپنے آپ کو جھکانے والا علم، اپنے آپ کو مٹانے والا علم ہے. اللہ تو بہرحال باہر سے کوئی مہمان آ جائے اور آگے بڑھ کر خیریت معلوم کر لی، پوچھ لیا، نرمی سے پیش آ گئے. یہ نہیں کہ بالکل کوئی منہ بنا کر یا کرانا. یہ تو لباس بھی رکھ رہا ہے، آگے بڑھ کر ان کا ہے جوتا اٹھا لیں، سیدھا کر دیں. الحمدللہ میرا بس چلے تو اب تو کوشش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا جوتا سیدھا کرنے کی جب موقع ملتا ہے. الحمدللہ کوئی بھی ہو، اپنے بزرگ ہوں، بھائی ہوں، مہمان ہوں. الحمدللہ اللہ کچھ تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن اس کو صاف سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ ایک ہمارے بھائی عیسائیت سے مسلمان ہوئے، پھر وہ اپنے والد کو لے کر آئے. اپنے والد کو، وہ عیسائی مذہب کے پادری تھے، وہ بڑی عمر کے تھے. میں کہا مہمان ہے، مہمان کے بارے میں تو آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. میں بیٹھا، وہ بڑی عمر کے بزرگ تھے. میں نے ان سے کہ میں آپ کا پیر دبا دوں، آپ کا پیر دبا دیتا ہوں. لیکن میں نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر دیا. اس سے وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا کہنے سے ہی، اگرچہ مجھے موقع تو نہیں دیا خدمت، لیکن اتنا کہنے سے اپنے بیٹوں کو کہنے کسی چنگے بندے مت لائے مینوں. یعنی وہ باقی تو خیر ان کا حسن زن، میرا اتنا کہنے سے ان کے دل میں یہ حسن زن آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے بزرگوں کا احترام، دعا لیا کریں. گھر میں اپنے والدین کی خدمت کر کے دعا لیا کریں، اپنے بزرگوں کی دعا لیا کریں. الحمدللہ اپنے مہمان ہیں ان کی خدمت کیا کریں. اللہ یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کیا کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کیا کریں. اپنے بزرگوں کا ادب و احترام نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول. اور پھر دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. الحمدللہ ہر جگہ. سفر میں اللہ تعالیٰ کی پورا کی نشانیاں بھی. گزشتہ جمعہ وہاں پر یہاں تو قریب مسلمان ہیں، وہ تو اب باہر جائیں تو اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے. وہاں
وہاں یہ جگہ جمعہ تھا تقریباً میں خیال کوئی 500 میل سفر کر کے تو جا کر وہاں پہنچے تقریباً وہاں جو ہے وہاں جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ توفیق جو جمعے کی بات چیت وہاں زیادہ انگریزی جاننے والے تھے اکثر جگہوں میں انگریزی تو میرا اردو میں بات کر دیتا اور پھر آگے وہ انگریزی میں بیان کر دیتے الحمدللہ ان کی زبان وہاں پر انگریزی میں کرتا رہتا ہوں وہ تو خیر ان کی وہاں پر ملک کی زبان ہی تقریباً انگریزی وہاں پر زبان کوئی بھی ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے وہاں تقریباً اتنے بیانات ہیں میں اردو میں بس 2-4 جملے اردو میں ٹوٹے پھوٹے جو بول دیتا وہ آگے پھر ماشاء اللہ وہ انگریزی زبان میں بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے یہ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں عرض کرتا رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت و خدمت کی اور صحبت میں یہ 2 چیزیں ہیں تو سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت و خدمت کی اور صحبت میں نیک صحبت یاد رکھنا المرء علی دین خلیلہ المرء علی دین خلیلہ حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ فرمایا ہر ایک سوچ سمجھ کر دوستی لگائے تو وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے کہیں یہ دوستی اس کے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دیا ہاں اب یہ قادیانی ہے قادیانی ان کی چائے میں بھی زہر ہوتا ہے ان کے بسکٹ میں بھی زہر ہوتا ہے یہ دوستی کے روپ میں اپنا زہر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ اپنی ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اللہ اپنی مہربانی فرمایا وہاں مجھے بتلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک فتنہ دین ابراہیمی کا فتنہ ہے دین ابراہیمی کا فتنہ وہ ایک الگ فتنہ بس ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے بس آپس سے محبت ہونی چاہیے دیکھو حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ دین میں جہاں محبت ہے وہاں پر بغض بھی ہے یاد رکھنا کہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہے یاد رکھنا ہے اور یہ قادیانی حضور بھی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے ان سے نفرت کا اظہار کرنا آگے یہ بھی حضور کی محبت کی معراج کو پانا ہے ہاں آپ ظفر علی خان مرحوم کا مشہور شعر نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں یہ بھی فتنہ ہے لگا میں وہاں کل پرسوں وہاں پر جہاں درگ میں وہاں پر علماء کرام جمع تھے ان کی خدمت میں میرا کر رہا تھا ایک سادہ سا لفظ میرا کر دوں کہ دیکھو ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے یار سبحان اللہ کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ہر نبی اپنی امت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی اور جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی
کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا، کہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر تمام کمالات کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ختم نبوت نام ہے، کمالات کی معراج کا رہا ہے کہ ہر کمال ہر خوبی اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ خدا اللہ میاں فرا الیوم ای آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہود کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں، اگر آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم یہ بخاری شریف میں ہم اس دن کو عید بنا لیتے، پر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ پہلے سے عید ہے، ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، پہلے سے عید ہے۔ کیونکہ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی، عرفہ کا دن ہے، جمعے کا دن تھا جمعہ، اور جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے، اور فرمایا پھر کل عید الاضحیٰ کل ہے، عید الاضحیٰ کے قرب کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی بھی عید ہے اگر نا، کیونکہ عرفہ کا دن عید سے ایک دن پہلے ہی ہوتا ہے، تو عید کے قرب کی وجہ سے بھی یہ بھی عید کا ہی ہے اپنا۔ اور فرمائی یہ دن ایسا تھا کہ اس میں یہودیوں کی بھی عید تھی، عیسائیوں کی بھی عید تھی، اور مجوسیوں کی، کہتے 5 عیدیں جمع تھی اس کے اندر جا کر، میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور پر دین کو کامل کر دیا ہے تو پھر پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سب اپنے زمانے میں برحق نبی، سچے نبی رحمہ اللہ، لیکن حضور پر یا کرہاں نبوت کے تمام کمالات کی انتہا ہو گیا ہے۔ یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے اللہ، تو لیبل بڑے خوشنما لگاتے ہیں یاقنانا، اور حقیقت میں یہ ختم نبوت کے پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا۔ دین آپ دیکھ لیں، آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں اللہم ایاک نعبد اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوکل علیک ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک ونخلع ونترک من یفجرک، اور ہم چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے یا گناہ ہے۔ یعنی دین میں جہاں محبت ہے وہاں پر یاد رکھنا، جو دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے ان سے علیحدگی اختیار کرنا، ان کو چھوڑنا بھی یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دعا قنوت میں آپ دیکھ لو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرے گا، یعنی آپ کی نافرمانی پر مصر ہے، ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ شریعت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ آپ پیچھے جائیں گے دیکھو تمام بھی اپنے زمانے میں برحق ہیں۔ اب تورات آپ مشکوٰۃ شریف میں آپ کو دکھاؤں ذرا، دیر لگے گی، مشکوٰۃ شریف ہے آپ تو سکول کالج میں پڑھنے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں، چلو وہی پڑھیں آپ، لیکن بھائی یہ دین یہ دینی علوم ہے، ابھی کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اگر آپ چٹائیوں پر وہ کرنا گزرا ہو تو ایک سطر آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے، ہاں اس کی عبارت پڑھنا مشکل ہے۔ ہاں یہ نہیں کچھ چلتے چلتے یہ چیز مل جائے گی، نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر مجھے بھی ہو گئے 50 سال تو ہو گئے ان چٹائیوں پر یاد کرنا، پھر بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نور سے بھری ہوئی جہاں بھی آپ پڑھیں نور ہی نور، سبحان اللہ۔ یہ تمام یہ سب کتابیں ہیں، یہ حضور کے سینے مبارک سینے کا فیض ہے۔
آپ کا لقب امی تا امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ قرآن پاک کا نور، حدیثی کا نور، یہ سب آپ کے سینہ اتھر کے فیض کا نام ہے۔ اب آپ انتظار کریں، یعنی انتظار کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ، یعنی وہ لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کریں۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ ہاں یہ دیکھو آگے وقت میں بھائی کیا کروں، ذرا جلدی شروع کرنا ہے، وقت نا اور جلدی ختم کروں، سردی میرا وقت پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف سب پڑھ لیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التورات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے تورات کا ایک نسخہ لے کر تشریف لائے، تورات کا ایک نسخہ لے کر تشریف لائے۔ ارقی یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التورات، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، فجعل یقرأ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات کے نسخے کو پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا۔ وقال ابو بکر ثقلت کا سواقل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متوجہ کیا کہ عمر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ انور متغیر ہو رہا ہے؟ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہے، یعنی وہ ان کی ہے نہیں توجہ کی نظر لگی، تو فوراً یہ کلمات پڑھے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے، کہ میں اللہ ان کے رسول کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ پڑھا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر راضی ہوئے رب ہونے کے لحاظ سے، اسلام پر راضی ہوئے دین ہونے کے اعتبار سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوئے نبی ہونے کے لحاظ سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری سچے برگزیدہ پیغمبر۔ تو یہ کلمہ پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ابھی بھی ناگواری کے آثار باقی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جن کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، فرمایا اگر تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہو جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، پھر تم نے ان کی اتباع کی اور مجھے چھوڑ دیا، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، فرمایا یہ تو تورات ہے نا، تورات کتاب ہے، آج اگر صاحب تورات بھی زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں، حضور پر سارے کمالات ختم ہیں، اللہ تعالیٰ تم پیچھے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نئے لیبل نہ لگائے کرو، اللہ تعالیٰ نہ سنا کرو ان کو، اللہ کیوں اپنے ایمان و خطر میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب پچھلی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، سب کتابیں برحق ہیں، لیکن ان میں بہت سی تحریف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین، اس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے الحمد للہ. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود لی ہے اللہ. ہماری نماز محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ ہے اللہ حضور کے اللہ. جو دوسرے حضرات ہیں غیر وہاں جا کر اندازہ ہوا، وہاں ان بیچاروں کو استنجا کرنا ہی نہیں آتا ہے اللہ. وہ بالکل وہ ٹیشو پیپر بڑے استنجے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اللہ، اور ان کے جسموں سے وہ بو آ رہی ہوتی ہے اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تقریباً سب نے غسل بھی کیا ہوگا، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، یوں لگ رہے ہیں جیسے بالکل جنت کے دلہا ہیں آپ. کتنی پیاری ہے نیک شکل ہے. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے رہنا. یہ ہمارے بھیارے بیٹے، ان کی والدہ، مجھے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کا جملہ سنا ہے. اپنی والدہ کا جملہ کہتے ہیں، میری والدہ فرماتی، او پتر جڑے رات چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوٹ کیڑی آ. جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آوازوں کے پیچھے نہ لگا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے، اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آپ نے پڑھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج وہ خود بھی زندہ ہوتے ان کو میری اتباع کا بغیر چارہ کار نہ ہوتا. معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ والسلام نے بیت المقدس میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی جا کر. ہاں سب نماز پڑھ کے بتلایا کہ ہم مقتدی ہیں اور حضور ہمارے مقتدا ہیں اور پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو دائیں بائیں نہ ہوا کریں. یہ اسکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں آگنا. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالنا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں. یہ ہمارے آپ بزرگ حضرات ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے. حضور پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا. پہلے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں فرمائی آیت ہے. دین کی جو تکمیل ہے وہ حضور کی ذات اس پر کی جاتا رہا. یہ پیچھے جا رہے ہیں پچھلے انبیاء کرام علیہ والسلام. دیکھو ان کی نشریت محفوظ ہے، ساری باتیں، بلکہ ان کی بات بھی جو ہماری کتاب میں یعنی کتاب میں کتاب قرآن پاک میں حدیثی میں نقل ہوگی آگے، وہ بھی ہماری شریعت کا حصہ بن جائے گی. ان کا دین پوری طریقے سے محفوظ نہیں ہے، محفوظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے، اس کے اوپر دین کی تکمیل ہوئی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود لی ہے اپنے ذمہ، اور یہ قیامت کی صبح تک رہے گا یہ دین محفوظ ہے. حضرت القاصر رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ کر شعر پڑھ دیتے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے رہا، یہ چراغ جلتے رہ رہا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. انشاءاللہ تھوڑا بہت ذکر خیر جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے. آمین آمین. میں وہاں پر بہت دور علاقے میں گیا، وہاں مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے، کہتے میں آپ کو سنتا رہتا ہوں. شاید کوئی ان تک آواز پہنچ جاتی ہوگی. بس اللہ پھر ہمیں سے پہنچا دیتے ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں.